لگانے لگو تو خیال کر لینا میں محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا لنگر کھاتا ہوں، ان کے دم سے جیتا ہوں، میں قیامت کے دن جنت میں ان وارثان جنت میں داخل ہونے کے لیے ان سے اجازت لینی ہے۔ کیا ان کا منشور یہی تھا ظالموں کو ووٹ دینا؟ بھائی اتنا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اتنی سوچ کو بدلنا ہوگا کہ اگر حق کا مقام نہ ہوتا تو امام علی مقام 72 جانے قربان نہ کرتے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اور کھڑے ظالم کے خلاف ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں، سپورٹ ہماری ظالم کے ساتھ ہے، سپورٹ ہم ظالم کو کرتے ہیں۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ تیری تسبیح کیا ہے؟ کیا تسبیح کے 100 من کے؟ نہیں، تیری تسبیح قرآن نے جو کہا ہے، تجھے جو قرآن نے مقام دیا ہے، فرمایا کئی نسبحک کثیرا، فرمایا تیری تسبیح یہ ہے کہ تو اللہ کے حضور کھڑا ہو جا اور حق کے ساتھ کھڑا ہو جا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج سوچ کو بدل اپنی، تیری سوچ بدلنے سے بہت بڑا کام ہو جانا ہے۔ اگر سوچ غلامانہ رہی، جو کہ 75 سال سے غلام ہیں ہم، اور اسی غلامی کی سوچ میں رہے، تو آج یہ وڈیرے، یہ جگیردار، سرمایہ دار، یہ ظالم، یہ قاتل، یہ زانی، یہ بدماش ہم پر مسلط رہیں گے، اس لیے کہ ہمارا طرز عمل جو ہے وہ ان کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نہ بدلے تو تمہارے اوپر یہی قاتل مسلط رہے اور بار بار آئیں گے۔ قرآن کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کوئی عدالتوں میں جھوٹی قسموں کے لیے نہیں آیا، قرآن قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے نہیں آیا، قرآن کل خانیوں میں لمبے لمبے ختم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن چالیسووں کے ختموں پر لمبی آیتیں بیٹھ کر کے بانٹ کر کے پڑھنے والوں کے لیے نہیں آیا، قرآن وراثتوں کی تقسیم کے لیے فقط نہیں آیا۔ قرآن یہ پیغام دیتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ سمجھوتا مت کرو، حق کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ تیری تسبیح ہے، یہ تیری تسبیح ہے جو تو نے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے، ورنہ اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی مدحت کرنے کے لیے وہ چہچہاتی بلبل بھی درخت پر بیٹھی کافی ہے جو اس کی تعریف بیان کر رہی ہے، تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہو؟ اسی لیے کہا جو تجھے اشرف المخلوقات کے منصب پر بٹھایا، تجھے جانوروں، چرند پرند، نباتات، حشرات الارض کی تسبیح سے جو تیری تسبیح ممتاز کرتی ہے، وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور ظالم کے خلاف ہمیشہ ڈٹ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ فرمایا تیری تسبیح اتنی ہی ہے کہ تو اس اپنی تسبیح کو جان کر اپنے منصب اور مقام کو سمجھ۔ پیغام قرآن یہ ہے کہ لوگوں آج اگر ہم اپنے منصب کو نہ سمجھیں، اور ہمارا منصب کیا ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، بقیہ سارے ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے ماتحت ہونے تھے ہم نے ان کو سپر پاور بنا کر کے سروں پر بٹھا لیا اور ہم غلام بن گئے۔ 75 سال سے غلامی کی بھیک ان سے مانگتے، غلامی سی کی بھیک مانگتے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے مثال دی تھی، آج اس موضوع کو کلوز کرتے ہوئے دوسری اسی کو رپیٹ کرتا ہوں کہ چور دو قسم کے ہیں، چور دو قسم کے ہیں۔ ایک چور وہ ہے جو چوری کرتا ہے، مال چوری کرتا ہے، پیسہ چوری کرتا ہے، اور کیا چوری کرتا ہے، گھر کے اندر ساز و سامان چوری کرتا ہے، وہ چور وہ بھی ایک چور ہے۔ اور ایک چور وہ ہے جو آپ کی معیشت تباہ کرتا ہے، آپ کی صحت لوٹتا ہے، آپ کے ادارے لوٹتا ہے، آپ کو تباہ حال کرتا ہے اور آپ کو غلام بنا دیتا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ان دونوں چوروں میں فرق یہ ہے کہ پہلا چور جو مال چوری کرتا ہے وہ انتخاب آپ کا کرتا ہے، وہ انتخاب آپ کا کرتا ہے کہ آپ کی چوری کرنی ہے، آپ کی چوری کرنی ہے۔ جو دوسرا سیاسی چور ہے
اس کا انتخاب آپ کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے گھر کے دروازے کھلے، چوری کر کے بھاگ جاؤ 50 روپے کے اسٹامپ پر، اور پھر $3.5 کی ڈیل کر کے پھر آ جاؤ چوری کے لیے۔ اس کا انتخاب ہم کیسے بدبختی کے منصب پر ہیں کہ ہم اپنے چوروں کا انتخاب خود کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے کہ آ جاؤ، اور پھر روتے ہیں بیٹھ کر۔ اسی پر فرمایا ہے اشرف المخلوقات انسان، تیری تسبیح بقیہ مخلوقات کی تسبیح سے جو تجھے ممتاز کرتی ہے وہ یہی تسبیح ہے کہ تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے آمادہ ہو جائے، یہ تیرا منصب ہے۔ اگر تو اس منصب کو بھول چکا ہے تو پھر تباہی اور ضلالت کے لیے تیار رہا، پھر دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، پھر دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سوچ بدل گئی تو فرمایا تیرا مقدر بدل جائے گا۔ جس دن ہماری سوچ بدلی اس وقت ہمارے حالات ٹھیک ہونے لگیں گے۔ اگر سوچ نہ بدلی تو کئی 75 سال گزر جائیں گے، ہم اسی طرح غلامی کی سی بھیک مانگتے رہیں گے۔ اپنے گھر میں، اپنی دھرتی پر، اپنے ملک میں ہمیشہ ہم غلام رہیں گے اور غلامی ہی کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیں حالات بدلنے کے لیے آسمان سے کبھی فرشتے نہیں آیا کرتے، اپنے اندر خود جذبہ بیدار کرنا پڑتا ہے اور خود چلنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے۔ ہم مفادات کی خاطر بکتے ہیں، بکتے رہیں گے، کبھی تو سوچیں کہ کب تک بکتے رہیں گے، اور یہی حالات کا ہمارا وتیرہ رہے گا۔ اسی لیے دانشور نے کہا تھا کہ لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے کہ آواز اٹھاؤ۔ آواز اٹھانا اے انسان، اے اشرف المخلوقات، تیری تسبیح ہے جو تو نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔